قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جسے آیہ مودت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی آیہ کریمہ ہے جب رسول اسلام نے ان لوگوں کو جو انہیں اجر رسالت دینے کے لیے آئے تھے جواب دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ ظاہر سی بات ہے رسول اسلام کے سامنے یہ سوال کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، یہ اس لیے بھی آیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ یہ کہنے کے لیے آئے کہ ہم آپ کو دین پہنچانے کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے کہ ہر چیز کی اجرت دی جا سکتی ہے۔ اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے رسول اسلام نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ آخر تم مکان بنانے کی اجرت دینا چاہتے تھے، مکان بنانے والے نے اجرت لے لی، تم سودے خریدنا چاہتے تھے، سودے کی اجرت لے لی گئی، لیکن کیا تمہاری دولت میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہے کہ تم نماز اور روزے کی اجرت بھی دینے لگو، شریعت پہنچانے کی بھی اجرت دینے لگو، دین پہنچانے کی بھی اجرت دینے لگو، اللہ کو بندوں تک پہنچانے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی مزدوری لے لو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس وقت ان کی ذہنیت کیا کام کر رہی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ قیامت تک یہ ذہنیت پیدا ہی نہ ہونے پائے کہ ہم دین پہنچانے کی کوئی اجرت دے رہے ہیں، دولت کی ہمت ٹوٹ جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم دے کیا سکتے ہو، تو انہوں نے چند چیزیں بیان کی جو انسانی طاقت میں تھیں، انہوں نے بیان کر دی کہ صاحب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جتنی دولت ہمارے پاس ہے وہ دے دیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ دولت اجر رسالت نہیں ہو سکتی، اب ایک دوسری چیز کا تم استعمال کرو، دولت کبھی بھی اجر رسالت نہیں ہو سکتی۔ کہا ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے آقا بن جائیں، آج سے ہم آپ کے غلام، ہم آپ ہمارے آقا۔ رسول اسلام نے کہا کہ میں سماج کو آزاد کرنے آیا ہوں، سماج کو غلام بنانے نہیں۔ لہذا تم یہ بھول جاؤ کہ میں آقا بننے کے چکر میں آیا ہوں، لہذا میں آقا واقع نہیں بن رہا ہوں، اب تم تیسری چیز لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ کہا صاحب تیسری چیز یہی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کو اپنا نیتا مان لیں، آپ زندگی بھر ہمارے سیاسی لیڈر کہلائیں اور ہم آپ کی رعایا کہلائیں، لہٰذا آپ ہمارے اگر آقا نہیں بن رہے ہیں، ہم آپ کے محکوم نہیں بن رہے ہیں، تو آپ سیاسی لیڈر ہو جائیں۔ رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سیاست بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اب ان کی ہمت ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا آج ہمارے پاس اب کچھ نہیں ہے، دولت، سرمایہ، سونا، چاندی، یہ سب کچھ آپ نے منع کر دیا، آپ نے ہماری طاقت، ہماری خدمت کو انکار کر دیا کہ ہم مخدوم بھی نہیں بن سکتے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تم دینے کے قابل کبھی تھے ہی نہیں، اب ہم بتائیں گے کہ تم کس قابل ہو، تم دینے کے قابل نہیں ہو، لینے کے قابل ہو۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آل محمد سے مودت اختیار کرو۔ بات عزیزو تمام ہو چکی ہے، میں ایک لفظ کہوں گا اور آپ تک بات پہنچ جائے گی۔ یہ تینوں چیزیں کل جب آئی تھیں
اگر کل ہی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز طاقتور ہوتی تو رسول اللہ اہل بیت کے مقابلے پہ اسے قبول کر لیتے ہیں، مگر رسول اللہ نے ان تینوں چیزوں کو ریجیکٹ کر کے چوتھی چیز اہل بیت کی مودت انسان کو دے کر بتایا کہ جب کل دولت اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکی تو آج کیا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ کل جب دولت اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکی، کل جب سرمایہ اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکا، کل جب حکومت اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکی، کل جب سیاست اہل بیت کا مقابلہ نہیں کر سکی تو آج کیا کریں؟ اب میرا ایک لفظ ہے کہ حکومت کسی بھی دور کی ہو، حکومت کسی بھی دور کی ہو، وہ آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی عجیب بات ہے، حکومت کسی بھی دور کی ہو آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دولت کسی بھی دور کی ہو آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سرمایہ کسی بھی دور کا ہو آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آل محمد کو ان ساری چیزوں سے بریء ذمہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے انہیں محتاج کائنات بنا کر پیدا نہیں کیا تھا، انہیں مختار کائنات بنا کر پیدا کیا۔ یہاں چھٹے امام کا ایک جملہ جو میری مجلس کو مجلس بنا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس موضوع میں ایک بہت بڑا رکن ادا کر سکتا ہے چھٹے امام کا جملہ، جو بہت قیمتی بھی ہے اور ہر اس آدمی کے لیے ہے کہ جو اس مرض کا شکار بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد کسی سے حسد نہیں کرتے، اس لیے کہ حسد وہ کرتا ہے جس کے پاس فضل نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ جو فضیلت میں کمزور ہوتا ہے وہ حسد کرتا ہے۔ ہمارے پاس کسی سے کم علم نہیں ہے جو ہم حسد کریں، ہمارے پاس کسی سے کم دولت نہیں ہے جو ہم حسد کریں، ہمارے پاس کسی سے کم سرمایہ نہیں ہے جو ہم حسد کریں۔ حسد ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس فضیلت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے بھی حسد ہو رہا ہے اسے مبارک ہو، اس لیے کہ کم سے کم حسد کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ صاحب فضیلت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کم سے کم حسد کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ سامنے والا با فضیلت ہے۔ اگر میں عالم اور وہ فاضل نہیں ہوتا تو اس عالم کو فاضل سے کبھی حسد ہی نہیں ہوتا۔ اگر میں 10 اور وہ 20 نہیں ہوتا تو اس 10 والے کو حسد 20 والے سے ہوتا ہی نہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ حسد اچھا خالی مولوی کی بات نہیں ہے، میں ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو میں یہ نہیں کہ خالی آپ کو ایک مولا کا قول سناؤں گا، میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں، اسی ضمن میں یاد آ گئی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان سے جنہیں ہم نے فضیلتوں سے نوازا ہے؟ بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا میں دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک حسد ہے، دوسرا فضل ہے۔ جن سے حسد ہوا وہ صاحبان فضل تھے۔ اہل بیت نے کسی سے حسد نہیں کیا، اہل بیت سے سب نے حسد کیا۔ اور میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ اہل بیت کے دشمن دولت کی بنیاد پر نہیں ہوئے لوگ، عظمت کی بنیاد پر ہوئے لوگ۔ اب آپ کہو گے کہ بڑی عجیب بات ہے، دیکھیے علی سے لڑائی کھیت کی نہیں تھی، عدل کی تھی۔
اگر علی عدالت سے کام نہ لیتے تو کوئی دشمن ہی نہ ہوتا. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. اگر حضرت علی عدالت سے کام نہ لیتے تو کوئی دشمن نہیں ہوتا. اس جملے میں بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ میں تجھ سے بڑا حاکم ہوتا اگر مکاری جائز ہوتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک دنیا منسوب ہے فضیلت سے اور ایک دنیا منسوب ہے حسد سے. حسد کی دنیا پیدا ہوتی ہے کمزوری کی بنیاد پر. حسد علامت ہے کم کی اور فضل علامت ہے زیادہ کی. جس کے پاس فضیلت ہوتی ہے وہ کبھی حسد نہیں کرتا. حسد وہ کرتا ہے جس کے پاس وہ فضیلت نہیں ہوتی. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی سے کوئی حسد کیا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ. اب پہلی ایک لفظ جس کے بعد میں اپنی مجلس کو اختتامی منزل کی طرف لے کے جاؤں گا، لیکن وہ اس گارنٹی کے ساتھ آ کے آپ میرا اس موضوع میں ساتھ دیں گے جب جا کے بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی. پہلے یہ سوال کرنا ہوگا کہ فضیلت کسے کہتے ہیں، تب جا کے بات بنے گی کہ سب سے عمدہ فضیلت کون ہے. تو سنیے، فضیلت نام ہے اس صفت کا کہ جب تک وہ کسی شخص میں رہے اس کا جواب ممکن نہ ہو. متوجہ رہیے گا، جب تک وہ اس شخص میں ہو ممکن نہ ہو. اگر ایک عالم فضیلتوں کا مالک ہے، یہ فضیلت اس وقت تک فضیلت ہے جب تک اس سے بڑا عالم اس کے پاس آ کر نہ بیٹھ جائے. اگر اس سے بڑا عالم آ گیا، ایک ڈاکٹر بافضیلت ہے اس وقت تک جب تک وہ ڈاکٹر ہے، اور اگر اس سے بڑا ڈاکٹر آ گیا تو اب فضل کا مالک وہ ہوگا. اس کا مطلب فضیلتوں کا کمال یہ ہے کہ جس میں بھی فضیلت پیدا ہو اور جسے ہم فضیلت کہیں، جہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان سے حسد ہوتا ہے جو فضیلتوں کے مالک ہیں، جس کے لیے پروردگار کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہی فضل عظیم کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ سے بڑا فضل کسی کے پاس ہو تو بتاؤ. اسی لیے اللہ اکبر اسی کو کہا جاتا ہے. تو بڑا وہی ہو سکتا ہے جس سے بڑا کوئی نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ میری بحث سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں آئے گی، تھوڑا دیر میں آئے گی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر رسولوں میں فضیلت دی. اس کا مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عوام ہی میں چھوٹے بڑے ہوں، خواص میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. اگر چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں تو 313 رسول نہ ہوتے، ان میں 5 بڑے رسول نہ ہوتے. ان میں 5 بڑے رسول نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑے ہیں، کچھ ان سے بھی بڑے ہیں، اور کچھ سب سے بڑے ہیں. کچھ سب سے بڑے، وہ سب سے بڑے کون ہیں؟ سنیے، غور سے سنیے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو جنتی تو نیچے، بھائی اب ساری دنیا کے جنتی نیچے، یہ جنتیوں سے اوپر. اب ان سے اوپر کون؟ ان سے اوپر تو کوئی نہیں ہو سکتا. مگر حدیث آگے بڑھی وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں. ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی افضل ہے، جنتی سے جوانان جنت افضل ہے، جوانان جنت سے علی افضل ہے. تو فضیلتوں پہ فضیلت آتی چلی جائے، اسی کو فضل کہتے ہیں. عظمتوں کا مالک وہ نہیں ہے جہاں فضیلتیں چھوٹ جائیں، عظمتوں کا مالک وہ ہے جہاں فضیلتیں برقرار ہو جائیں. متوجہ رہیے گا. اب بھی میں اپنی بات کو مکمل نہیں کر رہا ہوں. یہ کب تک ہے؟ یہ جب تک ہے جب تک فضیلت برقرار ہے. فضیلت میں ایک لفظ آتا ہے لاجواب.
آدمی اس وقت لاجواب ہوگا جب اس جیسی فضیلت کا کوئی دوسرا نہ آ جائے. اسی لیے رسول اللہ کو پیدا سب سے پہلے کیا, لائے سب سے بعد میں, تاکہ اب اس کا جواب نہ ہو, یہ لاجواب رہے. یہ دیکھیے, آدم کا جواب تھا تو دوسرا آیا, نوح کا جواب تھا تو دوسرا آیا, عیسیٰ کا جواب تھا تو ان کے بعد بھی آیا, جس کے بعد کوئی نہیں آیا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, یہی اللہ کا رسول ہے اور اب یہی ختم نبوت کا مالک ہے. جب تک رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں آتا, اس کا مطلب یہی لاجواب ہے. آپ مکمل سن چکے, اب مجلسی جملہ سنیے, جس کے لیے مولانا کمال صاحب بھی کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, وہ سنیے. اتفاق وقت یہ ہے کہ رسول جس دور میں آئے تھے اس دور تک لاجواب تھے, اور اس کے بعد سے قیامت تک لاجواب ہیں. ابھی میری مراد پہنچی نہیں ہے, قیامت تک لاجواب ہے. رسول اتفاق وقت یہ کہ جتنی چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے سب کی سب قیامت تک لاجواب ہیں. اب یہ وہ مجمع ہے جو مجلسیں سننا جانتا ہے. قیامت تک لاجواب ہے. رسول قرآن لایا, قیامت تک لاجواب ہے. رسول داماد لایا, قیامت تک لاجواب ہے. رسول بیٹی لایا, قیامت تک لاجواب ہے. رسول نواسے لایا, قیامت تک لاجواب ہے. رسول جانشین لایا, قیامت تک لاجواب ہے. رسول شریعت لایا, قیامت تک لاجواب ہے. رسول مذہب لایا, قیامت تک لاجواب ہے. کہا صاحب یہ لاجواب کسے کہتے ہیں؟ لاجواب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اس جیسا نہ آ جائے. لاجواب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اس جیسا نہ آ جائے. میں پھر کہوں گا آپ سے, اب یہ مقابلہ ہی بیکار ہے کہ مریم کون ہے, فاطمہ کون ہے. ارے مریم پہلے کی فضیلت ہے, فاطمہ بعد کی فضیلت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک عجیب بات میں نے کہی ہے, میں نے جو بات کہی ہے اس میں ایک راز یہ ہے کہ یہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے. دیکھیے میں یہ تو نہیں کروں گا کہ مریم کچھ نہیں اور فاطمہ, یہ میں نہیں کروں گا. میں ایک لفظ کہوں گا جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, روایتوں میں پڑھا ہے, کہ اگر مریم بافضیلت ہیں تو وہ اپنے دور کے لیے ہیں, اور فاطمہ کے آنے کے بعد فاطمہ تک بافضیلت ہے مریم. فاطمہ کے بعد قیامت تک فاطمہ ہی بافضیلت ہیں. یہاں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ میں ڈائریکٹ پہنچا رہا ہوں کہ مریم کا جواب ممکن تھا فاطمہ کی شکل میں, فاطمہ کا جواب ممکن نہیں ہے قیامت تک کسی کی شکل میں. تو جس کا جواب آ جائے اسے مریم کہتے ہیں, جو ہمیشہ لاجواب رہ جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جو قیامت تک لاجواب رہ جائے. قرآن لاجواب کیوں ہے؟ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں ہمارے اس کتاب میں شک ہے کہ ہم نے اسے آسمان سے نازل نہیں کیا ہے تو تم کی ایک ہی آیت کا جواب لیا. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو اللہ نے خود لاجواب بنایا, اور یہ کہہ کر بنایا کہ تم ایک ہی آیت کا جواب لیا. تو جب تک ایک آیت کا جواب نہیں آ سکتا قرآن لاجواب ہے, اور قرآن توریت کا جواب ہے. قرآن کا جواب کوئی, پورو انجیل کا جواب قرآن ہے, مگر قرآن کا جواب کوئی کتاب. جب تک کوئی دوسری کتاب نہیں آتی یہی بافضیلت ہے. فاطمہ کی فضیلت ہی یہ ہے کہ وہ خواتین عظمت میں سب سے لاسٹ میں آئی ہیں. اب کوئی کتنا ہی بافضیلت. قمر سلطان یہ تو طے ہے کہ یہ مجمع ایام فاطمیہ کو سنے ہوئے ہے, اور تم بھی ایام فاطمیہ سے نکل کے آ رہے ہو, لہذا تمہاری زبان پہ بھی ایام فاطمیہ ہی ہیں.
اب تم کیا چاہو گے؟ ایام فاطمیہ کے بعد اگر میرا لفظ کامیاب نہیں ہوا تو میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی ایام فاطمیہ نے 2 قدم آگے نہیں بڑھائے۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ایام فاطمیہ کا آغاز کیوں ہوا ہے۔ ہم جب سب کامیاب ہونے لگیں گے تو منقط، نوحے، سلام، مرثیے سب ایسے ہی آنے لگیں گے جیسے امام حسین کی شان میں آ رہے ہیں۔ ایسے ہی اس سال کتنے نوحے ہیں جو جناب فاطمہ کی شان میں آئے۔ تو جب ہم نے ایام عزائے فاطمیہ کیے تب یہ سارا کام ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے ہم جاگیں گے ویسے ویسے عظمت نکھر کے آئے گی۔ توجہ دیجیے گا، اور عظمت کو نکھرنا چاہیے اس لیے بھی کہ اگر پبلک نے مجلسیں کرنا شروع کر دی ہیں تو ذاکرین کو بھی محنت کرنا شروع کر دینی چاہیے۔ اگر یہ 10 مجلسیں عزائے فاطمی کی کر رہے ہیں تو ایک ذاکر کو بھی 10 مجلسیں پڑھنے کی ہمت کرنا چاہیے۔ وہ ایک ہی مجلس سے 10 جگہ نہ پڑھے کہ صاحب وہ 10 جگہ پڑھ گیا اور ایک ہی مجلس ہوئی، نہیں، ایک مجلس کو 10 جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذاکرین کو بھی محنت کرنا پڑے گی۔ جس طرح ہم نے عزائے حسین کر کے سارے زمانے کو حسینیت سمجھا دی، اسی طرح ہم عزائے فاطمیہ کر کے سارے زمانے کو فاطمیت سمجھا دیں۔ آپ جانتے ہو اصفہان میں ایک بحث ہوتی ہے، اس میں حزب اللہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ علویون کون ہے، فاطمیون کون ہے۔ علویون کا مطلب جو حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور فاطمیون جو جناب فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا تھوڑی سی دیر کے لیے کہ یہ بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے، فاطمیون کون ہے اور علویون کون ہے۔ لیکن اگر یہ مقابلہ ہے تو ہے، وہ اپنی نسبت ہے، وہ کس کو پکارتے ہیں کس کو نہیں پکارتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اصلی مسئلہ یہ ہوا کہ ہم عزائے فاطمیہ میں وہ قدم آگے بڑھا دیں تو جس طرح ہم نے حسین حسین کر کے یہ پہچنوا دیا کہ یزید کون ہے، اس طرح ہم فاطمہ فاطمہ کر کے بھی یہ پہچان دیں کہ پسلیاں توڑنے والا کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ہم یہ پہچنوائیں۔ اب میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی ایام فاطمیہ کا کتنا اثر ہمارے سامعین پہ ہوا ہے۔ متوجہ رہیے گا، میرا پہلا ہی لفظ ہوگا جو مجھ سے مجلس پڑھوائے گا۔ اگر وہ لفظ گم ہوا تو میں خیبر پڑھوں گا، جناب فاطمہ کو نہیں پڑھوں گا۔ خیبر ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس لیے کہ ہمیں تھوڑی طاقت لگانی پڑنی ہے، وہ تو علی کو طاقت لگانی تھی۔ علی نے 2 انگلیاں اٹھائی تھیں، آج تک خیبر کے نام پہ پبلک ہاتھ اٹھا رہی۔ سوچئے کتنی طاقت لگی ہوگی جب آج پڑھنے والے کو اتنی طاقت لگانی پڑ رہی ہے۔ اور ایک آدمی نے تو ایسا خیبر پڑھا ہے کہ میں نے آج تک ایسا سنا ہی نہیں۔ اس نے بڑا عمدہ خیبر پڑھا ہے۔ اس نے خیبر پڑھا ہے کہ مولا نے ایسا اچھالا کہ آج تک اچھلتا ہی جا رہا ہے، اچھلتا ہی جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھلتا ہی جا رہا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ کا جسے علی اچھال دے وہ گرے کیسے؟ اس پہ ایک پنجابی اٹھا اور اسے اپنی کار کی چابی دے دی کہ توشی آج سے تو نے سب سے اچھا نقطہ پڑھا۔ یہ ہے نقطہ جو اچھلتا ہی جا رہا ہے، اچھلتا۔ اب سوچئے کتنا پریشر، اب جسے علی اچھال دے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کیسے؟ ایک آدمی اٹھا بیچ میں سے کہنے لگے حضور میں زیارت کر کے آیا ہوں، وہیں پڑھا خیبر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کبھی کبھی آپ اپنے آپ میں وہ خاتم کے بعد کی فاطمہ ہے، ابھی آدم سے پہلے کی فاطمہ کو ہم نہیں پہچان پائے ہیں۔ ابھی تو آدم سے پہلے کی فاطمہ موجود ہے، جب آدم بنے اور پہلی چھینک آئی۔ کورونا کے دور میں تو چھینک کا نام لینا غلط ہے، مگر آدم کو چھینک آئی تو بڑی اچھی ہوئی۔ چھینک آتے ہی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی دیکھا کہ ایک حالہ ہے نور کا، اور اس کے نور کے گوشوارے ہیں، نور کا تاج ہے، نور کا گلوبند اس کے گلے میں ہے۔ آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آدم یہی وہ ہیں جن کی وجہ سے میں پوری کائنات پیدا کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
جتنا بھی آگے بڑھ جائیں ایک آدم کو پہچانتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہزار ہزار عالم، ہزار ہزار آدم، اور ہر آدم کی مدد میں نے کی ہے. اب آپ سوچو ہم کون سے علی کو پہچانتے ہیں؟ ہم نے جو ان لوگوں کی عمریں معین کر رکھی ہیں کہ ایک 65 سال کے تھے، ایک 55 سال کے تھے، ایک 56 سال کے تھے، یہ ساری عمریں ہماری زمانے کی تاریخ کے اعتبار سے ہیں، ان کی تائید کے اعتبار سے نہیں ہے، ان کے وجود کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے پہچانا کہ علی کون ہے، جب جبریل پیدا ہوئے تھے تب انہوں نے پہچانا کہ علی کون ہے. ذرا سوچیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے زمین پہ بھی انہیں نہ دیکھا، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے آسمان پہ بھی انہیں دیکھا. بے شک، کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی ایام فاطمیہ میں طاقت لگا کر سن رہے ہیں وہ ساری کی ساری عقل کے مطابق ہیں، ان کی فضل کے مطابق نہیں. کہا مولانا اس کی دلیلیں بہت بھیانک ہیں اور خطرناک ہیں. پہلی دلیل، سلمان آج جو میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں تم اسے جلدی سے کسی آدمی سے بیان مت کرنا. کہا کیوں رسول اللہ؟ کہا ابھی عقلیں علی کے معاملے میں اس قدر کامیاب نہیں ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح کی حدیثوں کو برداشت کر لیں. بات تو تمام ہو گئی کہ فضیلت کی حد اور ہے، عقل کی حد اور ہے. جناب سلمان باہر نکلے اور باہر نکل کے بولے یا رسول اللہ جب تم سے ہی برداشت نہ ہوئی تو میں کہاں سے برداشت کروں گا. گئے اور ایک اندھے کنویں میں جس میں خس و خاشاک بھرا ہوا تھا اس میں منہ لٹکا کر فضیلت کو بیان کر دیا، حدیث کو بیان کر دیا. اس میں سے فوراً درخت اگا. میں کہہ رہا ہوں کہ عقل اور ہے، فضل اور ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ فوراً کیسے درخت اگ گیا؟ اگر یہ سوچنے لگے تو یہ ہے عقل، اور وہ اگ گیا یہ ہے فضل. توجہ دے رہے، یہ ہے فضل، وہ ہے عقل. عقل سوچتی رہی کیسے ہوا، فضیلت نے کر کے دکھلا دیا. درخت بڑی جلدی جوان ہو گیا. جسے اہل بیت کی منشا مل جائے وہ جلدی ہی جوان ہوتا ہے. جسے اہل بیت کا ساتھ مل جائے ایسے ہی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اہل بیت کے قریب رہ کر آدمی اہل بیت کا نہ ہو تو بڑھاپے میں بھی رونا پڑتا ہے، اور اگر اہل بیت کے ہاتھوں پہ ہو تو اصغر کو بچپن میں بھی ہنسنا پڑتا ہے. اہل بیت ہیں، اہل بیت کا ساتھ جسے مل جائے وہ بہت جلدی کامیاب ہو جاتا ہے. جلدی سے درخت اگا، ایک پیلے بھی پڑ گئے پتے، اس پہ ایک حدیث لکھی گئی، ہوا چلی وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچی، لوگ پتے لے لے کے مسجد میں آ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بلاؤ سلمان کو. سلمان میں نے تم سے کہا تھا کہ تم حدیث بیان مت کرنا. کہا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ کہا ہر پتے پہ حدیث ہے یہ دیکھو. کہا میں نے تو اندھے کنویں میں بیان کی تھی. کہا اس اندھے سے برداشت نہ ہوئی اور اس میں یہ درخت اگ گیا. وہ حدیث کیا تھی یہ بھی سن لیجیے. لو استمعت الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار. اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو پروردگار جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. چلیے آخری منظر کی طرف چلتے ہیں ان مثالوں میں کہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عقل کے مطابق اب تک حدیثیں ہوئی. میں وہ ساری فضیلت فاطمیہ کی طرف سیر تو نہیں کر سکتا لیکن اس کی طرف قدم بڑھا کر ایک دروازہ کھول سکتا ہوں اور آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ واقعاً ہوا تو کچھ ایسے ہی ہے. پہلی حدیث جو جناب فاطمہ کو سمجھانے کے لیے وارد ہوئی اور جسے مولویوں نے خوب اچھل اچھل کے پڑھا ہے میں آپ کو سنا دے. الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الارض. فاطمہ
زمین پر رہنے والوں کی سردار ہے. یہ پہلی حدیث اچھل اچھل کے پڑھنے والی، اور حدیث ہے، ایسی بات نہیں کہ کتابوں میں نہ ہو، خوب ہے، کتابوں میں ہے اور ہر کتاب میں ہے. لیکن کیا یہ حدیث مطمئن کرتی ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب بھی آسمان میں رہنے والے اس حدیث سے باہر ہیں، مگر چونکہ جن کے سامنے یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی یا جن عقلوں تک پہنچائی جا رہی تھی وہ بیچارے زمین کی وسعتوں سے باہر تھے ہی نہیں. عقل کا احاطہ چونکہ بلند نہیں تھا، اس لیے متکلم نے یہ کوشش کی کہ سننے والے پر زیادہ دباؤ نہ بنے، عقل کے مطابق فضیلت کو تسلیم کر لے اور فاطمہ کو سردار مان لے کہ ہم تو گھر میں ہی سردار نہیں ہیں، وہ تو زمین میں سردار ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو جتنی عقل تھی اتنی بات پہنچا دی گئی. اگر فضیلت فاطمہ مکمل ہو گئی ہوتی تو حدیث نہ پہلو بدلتی نہ لفظ بدلتی. دیکھیے، پڑھ لکھ کر مجلس پڑھنا اور ہوتا، رٹ کر مجلس پڑھنا اور ہوتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں، متوجہ رہیے. اگر یہ حدیث مکمل جناب فاطمہ کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے تو بات تمام ہو جاتی، مگر بات تمام نہیں ہوئی، بات آگے بڑھی. الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جناب فاطمہ جنت کی عورتوں میں سردار ہیں. اب بات زمین سے ذرا اوپر چلی گئی. میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ اس کا مطلب یہ کہ پہلے زمین کہہ کر پھر جنت کہہ کر یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ ابھی فضیلت رکی نہیں ہے، ابھی بات چل رہی ہے. اسے آخری مت سمجھ بیٹھنا. تو جو لوگ اسی حدیث کو آخری سمجھ بیٹھیں گے وہ عقل کے مطابق کام کریں گے، فضل کے مطابق کام نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں اور سناؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ حدیثیں ختم ہو جائیں گی، اس سے آگے حدیثیں آئیں گی. الفاطمۃ سیدۃ النساء اہل هذه الامہ، فاطمہ اس امت کی عورتوں میں سردار ہے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ گھر اور کنبے میں سردار ہونا کیا ہے، امت میں سردار ہونا کیا ہے. لیکن حدیث ابھی بھی رکی نہیں. حدیث انسان کی عقل کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچا رہی تھی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ فضیلت فاطمہ کی حد بیان نہیں ہو رہی ہے، عقل کو آہستہ آہستہ کمال عطا کیا جا رہا ہے. اور یہ لفظ آیا کہ الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں میں سردار ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک ایسی بحث کو سنا کہ جس بحث میں بولنا مشکل ہے. حدیث پر تبصرہ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے یہ درجہ بدرجہ کی بات کہہ کے اپنے آپ کو بچا لیا. انسان کی عقل آہستہ آہستہ معرفت فاطمہ میں کامل ہو، اس لیے لفظ کو ایک دم نہیں دیا گیا، لفظ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا گیا. پہلے عمر کچھ ہو، پھر کچھ ہو، پھر کچھ ہو. کہیں عقل پہ بھاری نہ پڑ جائے کہ ہم ایک دنیا میں رہنے والے کیا جانیں کہ عالمین کی فضیلت کیا ہے. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مفسر کے لیے ایک نازک موقع آ گیا ہے کہ وہ یہ کیسے سمجھائے کہ سیادت فاطمہ کی حد کیا ہے. آپ بیدار تو ہیں؟ اب وہ اس کے لیے موقع آ گیا کہ وہ کیسے سمجھائے کہ سیادت فاطمہ کی حد کیا ہے. جواب آیا تم نہیں سمجھے، اب ہم تمہیں سمجھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محمد عالمین کے لیے رحمت ہیں. اب ہم سمجھے کہ فاطمہ عالمین کے لیے سیادت ہے، محمد عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی جہاں تک ان کی رحمت ہے وہی تک ان کی سیادت ہے. یہ کیسے سمجھے کہ محمد کہاں تک رحمت ہے؟ جواب آیا الحمدللہ رب العالمین. ارے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب تو شک نہیں رہا.
اگر عالمین کا ترجمہ تم نے ربوبیت کے لیے کر دیا ہے، اگر عالمین کا ترجمہ تم نے رحمت کے لیے کر دیا ہے، اگر عالمین کا ترجمہ تم نے سیادت کے لیے کر دیا ہے، تو اب ایک اور غور سنو، قرآن یا حدیث اگر سب کی سمجھ میں آ جائیں تو عربی پڑھنے کی ضرورت کیا؟ پھر کیوں خامہ خواہ الف بیتے سے پہ چکر لگائے؟ پھر کیوں کالا اور کالا کہا ضرب یضرب کی آفت آئی؟ اگر سب کی سمجھ میں حدیث اور قرآن آ جاتا، یہی تو عربی کا کمال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے کی نیت پہ مجھے شک ہے کہ وہ اپنے رب کو اتنا محدود مانتا ہے کہ جہاں تک عالمین ہے وہیں تک رب ہے۔ رب تو اس وقت بھی تھا جب عالمین نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، کیا جملہ ہے! یہ کیسا آدمی ہے؟ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام تعریفیں کرتا ہوں اس رب کی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جب عالمین نہیں تھا وہ رب نہیں تھا؟ کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ رب کو عالمین میں محدود کرتا ہے۔ سن، جب عالمین نہیں تھا تب بھی وہ رب تھا، جب عالمین نہیں رہے گا، ہائے 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 ہائے، آخری بات ہے میری مجلس کی، آخری بات ہے میری مجلس کی۔ کیا کہہ رہے ہو مولانا؟ یہی تو ہے۔ اگر صرف قرآن مجید کے الفاظ لوگوں کو مطمئن کر دیتے تو مفسرین قرآن کی کیا ضرورت پڑتی؟ مفسرین قرآن کی ضرورت تو اسی لیے پڑھی کہ قرآن کا پڑھنا اور ہے، سمجھنا اسی لیے تو ضرورت پڑی۔ اب کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ کتنی چھوٹی عقل کا آدمی ہے کہ عالمین میں محدود کر رہا رب کو۔ رب تو اس وقت بھی تھا جب یہ نہیں تھا، عالمین کا لفظ نہیں تھا، تب بھی رب تھا۔ یہ ترجمہ ہی محدود ہو جائے گا اور اللہ لامحدود ہے۔ مگر تمہارے پاس نہ لفظ ہیں عالمین کے ترجمے کو اور نہ عقل ہے سمجھنے کے لیے، اس لیے تمہیں سمجھانے کے لیے لفظ رکھا عالمین۔ بس تم یہ سمجھو کہ تم تو ایک عالم میں ہو اور وہ نہ جانے ان گنت عالمین کا رب ہے۔ بس اپنی عقل پہ اتنا ہی زور دو کہ وہ ان گنت کا رب ہے، اس سے زیادہ کا زور دینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ شوگر بڑھنے لگے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کیا فائدہ انسولین باہر سے اور اندر سے لیتے پھر؟ لہذا اتنا ہی زور دو کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ رب عالمین میں محدود ہے؟ تو جب عالمین نہیں رہے گا تو کیا وہ رب نہیں رہے گا؟ کیا غلط سوچ رہے ہو تم؟ اب اگر آپ کا مزاج بن چکا ہے اور وہی سامعین ہے میرے سامنے جو واقعاً قرآن اور احادیث کی تفسیر کا مزہ لیتے ہیں مجلس میں، تو اب جملہ سنیں۔ کہا میں یہ کہہ دوں کہ وہ عالمین کا رب ہے؟ کا غلط سوچ رہے ہو۔ جس دن لفظ عالمین ختم ہو جائے گا اسی دن وہ مالک یوم الدین بن جائے گا۔ اسی عالمین کے بعد یہ لفظ موجود ہے، اسی عالمین کے بعد یہ لفظ موجود ہے، مالک یوم الدین۔ عالمین کب ختم ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو عالمین ختم۔ اب رب کہاں گیا؟ کہ مالک یوم الدین۔ یہی ہے وہ قیامت کا دن، دین کا دن ہی تو قیامت کا دن ہے۔ وہ مالک یوم الدین بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمین تو محدود ہے، رب محدود نہیں ہے۔ ارے میں تو مجلس پڑھ گیا اس جملے میں۔ عالمین تو محدود ہے، رب محدود نہیں ہے۔ اب سنیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محمد عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کیا میں یہ کہہ دوں کہ جب تک عالمین ہے جبھی تک محمد رحمت ہے؟ کا غلط سوچ رہے ہو۔ جس دن عالمین نہیں رہا یہی محمد شفیع المذنبین۔ بھائی آج کمزور لوگوں کے لیے رحمت ہے، کل کو گنہگاروں کے لیے شفاعت ہے۔ ذات وہی ہے، عالمین ختم ہوا ہے، محمد ختم نہیں ہوا۔ عالمین ختم
ختم ہوا ہے، محمد ختم نہیں ہوا۔ آخری جملہ سنیے، کیا میں یہ لکھ دوں کہ جناب فاطمہ عالمین کی سردار ہیں؟ کا غلط سوچ رہے ہو۔ جس دن عالمین نہیں رہ جائے گا اس دن یہی فاطمہ خاتون محشر بن جائے گی۔ اس دن یہی فاطمہ خاتون محشر بن جائیں گی۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل تک 5 چادر میں آئے تھے، آج پوری امت چادر میں آئے گی۔ 5 چادر میں آئے تھے۔ کون کون آیا تھا؟ میں نے کہا جو بھی آیا تھا سارے سید تھے، کوئی بھی غیر سید نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جناب فاطمہ نے چادر کھینچ کے بتایا ہے کہ سید بننا اور ہے، ہونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ میں نے کہا کون سید ہے کون غیر سید؟ کہا تمہیں پتہ نہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا۔ رسول اللہ نے چادر کھینچی، چادر کھینچتے ہی ایک عورت نے منہ ڈالا اندر۔ یا رسول اللہ، دیکھیے میں اپنی طرف سے نہیں کروں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جو جملے لکھے ہیں وہ یہی ہے کہ چادر چاروں طرف سے رسول اللہ نے کھینچ کے لپیٹ لی تھی، جناب ام سلمہ نے اندر منہ ڈالا۔ یہ ان کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے۔ اور منہ ڈال کے کہا یا رسول اللہ میں بھی۔ کہا بالکل باہر۔ کہا کیوں رسول اللہ؟ کا آج کے بعد قیامت تک یہ فیصلہ ہوگا چادر کے باہر کون ہے اندر کون ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آج ہی پتہ چل جائے گا باہر والا کون ہے اندر والا کون ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج تک لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اندر والے ہو جائیں۔ رسول اللہ نے کہا تم غلط سوچ رہے ہو، جب میرے گھر میں رہنے والی اندر نہ آ سکی، جب میرے گھر میں رہنے والی نہ آ سکی۔ اب ذرا سوچئے گا، اگر سیادت فضیلت نہ ہوتی تو کوئی بھی غیر سید بننے کی کوشش نہ کرتا، کوئی بھی کوشش نہ کرتا۔ اس کا بننا بتاتا ہے، جس طرح کل چادر کے باہر تڑپ رہے تھے ایسے ہی سیادت کے باہر تڑپ رہے ہیں، ایسے ہی سیادت کے باہر تڑپ رہے ہیں۔ جو بھی سیادت میں کیا ہے؟ سیادت میں کچھ تو ہے، متوجہ رہیے گا، کچھ تو ہے۔ کا کیا ہے؟ یہ تو فاطمہ نے بتایا کہ ان کا تڑپنا لازم ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو مٹی میں بھی آ جائیں تو اسے جنت البقیع بنا دیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ کیا ضرورت پڑ رہی؟ معلوم ہوا چادر کی فضیلت کی تلاش تھی تو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اب ایک عجیب و غریب بات کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کی نسبتیں عظمتیں میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بہت غور سے سنیے۔ ایک ایسے انسان کو جس کی نسبت جناب فاطمہ کی طرف ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ بی بی کی وہ انتھک فضیلتیں کون سی ہیں، وہ بے حد فضیلتیں کون سی، وہ لا انتہا فضیلتیں کون سی۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کربلا بھی شاید اسی لیے ہوئی تھی کہ عزائے فاطمیہ تک لوگ پہنچ جائیں۔ اب آپ محسوس کر سکیں گے؟ اگر محسوس کر سکیں تو میں یہ جملہ کہوں گا اپنے آخر میں، جناب امام حسین نے یہ جان لیا تھا کہ اب تک جو دشمن تاریخ کے منافق آنگن میں چھپتا پھر رہا تھا
میں اسے بے نقاب کروں گا. واہ واہ واہ. بھی قاتل تھے. سب ایک بہت بڑے بڑے باب لکھے ہوئے ہیں اور سب کے چہرے چھپے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہیں بتا پا رہا ہے کہ لات کس نے ماری ہے, دروازہ کس نے جلایا ہے. کھل کے بات کر ہی نہیں رہے لوگ. نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا. ایک بہت بڑا جنگل بنا دیا. امام حسین نے کربلا واقع کی. اور ایک لفظ سنیے گا اگر آپ نے مجلسیں سنی ہے, یہ امام حسین کی شہادت کے باب میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ وہ تھے جو شہید کرنے گئے اور واپس آئے, اور کتنے لوگ وہ تھے جنہوں نے شہید کیا. امام حسین نے کہا کل میں اور آج میں کتنا فرق ہو گیا ہے. گلیوں میں تم یہ نہیں بتا پا رہے تھے کہ کتنے آدمی تھے جو دروازے پہ آئے تھے. کربلا میں ہم نے اتنا بتا دیا کہ کتنے آدمی تھے جو لشکر میں آئے تھے. کتنا فرق کر دیا. تو امام حسین نے خود دشمنی کو, عداوت کو کلیئر کرنے کے لیے کہ آدھا شناسی پیدا ہو جائے اور دشمن کی پہچان ہو جائے, اس لیے اہل بیت اطہار کے اس مزاج کو بدلا, اس مزاج کو بدلا جو بدلنا چاہیے تھا. بس میں مجلس کو تمام کر چکا ہوں. میری چونکہ عزیزداری تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گھرانے میں جب بھی ہم کبھی چھولس میں آئے, بچپن سے ہمیں یاد ہے کہ دادا تجمل, وہ پیار, وہ محبت جو ہمیں اپنے وطن میں دکھائی دیتی تھی, اپنوں میں دکھائی دیتی تھی, وہ جب یہاں آ کے محسوس ہوتی تھی تو وہ ایک ہی آماج گاہ تھی. جب تک یہ ہمارے سارے لوگ زندہ تھے ایک ایسا ضرور لگتا تھا کہ ایک خون کا رشتہ ہوتا ہے جس کے اندر پیار کی ایک دوسری کشش ہوتی ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں, دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے بچپن میں چھولس کی گلی گلی میں ایک ایسی ہی محبت ہوئی ہے جو ہونی چاہیے, اور میں جانتا ہوں کہ وطن میں کسی دوسرے انسان کی محبت پہ شک کرنا بھی محبت کی توہین ہے. لہذا یہاں کی گلیوں کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس میں محبتیں نہ ملی ہوں, لیکن محبتوں کے درمیان کا فرق بتاتا ہوں کہ اگر ہم ان کی دکان کے آگے سے گزرے تو انہوں نے جب تک بلا کے سینے سے نہیں لگایا تب تک واپس نہیں جانے دیا, چاہے ہم کتنی تیزی میں جانا, بیٹے بیٹے کیا سینے سے لگایا اور لگا کے واپس کیا. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یا تو طریقہ کار ہوتا ہے یا محبت کا وہ وزن ہوتا ہے جو قربت کا اعلان کرتا ہے. کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے, جو قربت کا اعلان کرتا ہے کہ آپ اس سے, بھئی اگر پوتا کوئی گزر رہا ہے تو آپ دادا اس سے گریز کر ہی نہیں سکتا ہے, بس گریز نہ کرنا ہی اس بات کی علامت ہوتا ہے. عزیزو, پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایصال ثواب تک ہمیں پہنچنا ہے تو ایک بہترین ذکر جو ہوا ہے وہ, اور بہترین ذکر کی طرف جو میں لے جا رہا ہوں وہ, اس پورے ایام فاطمیہ میں سادات کے لیے جو موقع تھا وہ ایک ہی جگہ تھا. وہ کون سی جگہ تھی؟ آج ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا. تم نے فاطمہ کے, جناب فاطمہ کے نام پہ مجلسیں سنی ہے, میں ایک لفظ میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں. ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ فاطمہ علی کو بچائے کہ علی فاطمہ کو بچائے. بس جس دن سیدوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اس دن وہ مجلس کرنا سیکھ جائیں گے, اس دن مجلس کرنا سیکھ جائیں گے. فاطمہ اس کنڈیشن میں تھی کہ وہ منہ سے ایک لفظ کہہ رہی تھی کہ میں کس طرح علی کو بچاؤں, اور علی اس حالت میں تھے کہ وہ بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ میں کس طرح فاطمہ کو بچاؤں. عزیزو, اگر تم انصاف کر سکو تو میرا ساتھ دینا تھوڑی سی دیر کے لیے. اس پورے واقعے میں دو الگ الگ باتیں بیان کی جاتی ہیں جبکہ وہ الگ الگ نہیں ہیں, وہ ایک ہی جگہ کی باتیں ہیں. حضرت علی علیہ السلام کو آواز دی جا رہی ہے جناب فاطمہ کے گھر کے اندر ہونے کے باوجود, فاطمہ علی کو باہر نکالو, ہم بیعت لینا چاہتے ہیں علی سے.
علی کہتی ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے کسی میں دم نہیں ہے جو علی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے. کہا فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم اس دروازے کو گرا دیں گے. علی یہ مرتضیٰ باہر نکلنا چاہتے ہیں. جناب فاطمہ سامنے آ کے کہتی ہیں کہ محمد کی بیٹی کہہ رہی ہے علی گھر میں بیٹھو. محمد کی بیٹی کا نام آنا تھا کہ علی مرتضیٰ واپس گھر کے اندر چلے گئے. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ نے دروازے سے پشت لگا کر ایک جملہ کہا کہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں, اس گھر میں میرے بچے حسنین رہتے ہیں, میں تم سے کہتی ہوں کہ واپس چلے جاؤ. کہا فاطمہ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. روایت یہ بتاتی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے بعد لکڑیوں کے جلنے کی آواز آئی. یہ وہ لمحہ تھا عزیزو جب اپنے گھر کو بچانا بہت مشکل تھا. ممکن تھا کہ اس آگ کی تپش محسوس کر کے جناب فاطمہ اندر کی طرف جاتی, مگر روایت بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ دروازے سے پشت لگا کر کھڑی رہی, آگ لگتی رہی. روایت یہ لکھی ہے کہ جلتے ہوئے دروازے پہ ایک مرتبہ لات لگی. دروازے پہ لات کا لگنا تھا کہ دروازہ جناب فاطمہ پہ گرا. یہاں ایک ہی سوال اٹھتا تھا, یہاں ایک ہی سوال اٹھتا تھا. اب فاطمہ نے پکارا یا علی, آپ نے مجلس سن لی ہے, آپ نے گریہ کر لیا ہے, میری بات تمام نہیں ہوئی ہے بس. روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب فاطمہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے دب گئی. دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا, مگر چونکہ باہر کے لوگوں کو اندر آنا تھا. مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا. جتنے لوگ باہر کھڑے تھے سب دروازے پر سے ہوتے ہوئے علی مرتضیٰ تک پہنچے. علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ڈالی, رسی ڈال کے کھینچ کر لے کر گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کا جانا نہیں بلکہ علی ادھر سے گزر رہے تھے. جہاں جناب فاطمہ غش میں مبتلا تھی عزیزوں, وہ لفظیں بھی نہیں کہی جاتی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہاں کے بعد جناب علی مرتضیٰ باہر چلے گئے. جناب فاطمہ کو ہوش آ گیا. ہوش آتے ہی ایک جملہ کہا, فضا علی کہاں گئے؟ کبھی بھی گلے میں رسی ہے. بس ایک مرتبہ آواز دی, فضا مجھے سہارا دو, میرا محسن شہید ہو گیا. یہ دو الگ الگ کے واقعات نہیں ہیں. گلے کی رسی اور جناب محسن کی شہادت یہ الگ کے واقعات نہیں ہیں, یہ ایک ہی جگہ کا واقعہ ہے. جناب علی مرتضیٰ کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں. جناب فضا سے کہتی ہیں فضا مجھے سہارا دو. جناب فضا کا سہارا لے کر باہر آئیں, اور باہر آنے کے بعد میں ایک جملہ کہا, ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی. بس اتنا کہنا تھا. جناب علی مرتضیٰ نے سلمان فارسی سے کہا, سلمان ارے فاطمہ کو اندر لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ اپنے بال کھول دے. عزیز و راوی نے لکھا ہے کہ ابھی بال کھولنے کا نام لیا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی. لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا, لوگ گھبرا کے سر پیٹنے لگے. میں کہوں گا بی بی, ارے کربلا کا میدان, ظالم چادریں چھین رہے ہیں, زینب چیخ رہی ہے, اے بابا علی مرتضیٰ, اہل بیت اطہار کے ساتھ ننگا سر کرنے کی روایت. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الیہ بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر. میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا. پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں, کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو اصال سے
السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم جدک و ابیک، السلام علیکم امک و اخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس، السلام علیکم یا ایها المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی ملدہ، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من آبانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔